کیپٹلزم ایک پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم ہے جس میں مینز آف پروڈکشن حکومت کے انڈر نہیں بلکہ پرائیویٹ اونرشپ کے انڈر ہوتے ہیں۔ مینز آف پروڈکشن سے مراد ہر وہ چیز جس کے ذریعے ہم پیسے یا کیپٹل جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ لینڈز، فیکٹریز، شاپ، ٹولز، مشینز اور کیپٹل مطلب پیسے، آسان الفاظوں میں یوں کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے ہم منی یا ویلتھ جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کو مینز آف پروڈکشن کہتے ہیں۔ کیپٹلزم کی مثال ہمارے ساتھ یو ایس ہے، جہاں پر بڑے بڑے کمپنی پرائیویٹ اونرشپ کے انڈر ہوتے ہیں، نہ کہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے انڈر۔ اس کا مثال گوگل، امیزون، فیس بک، مائیکروسافٹ یا جو دوسری بڑی کمپنی ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن حکومت کو وہ ٹیکس دیتے ہیں ان دی ریٹرن، اور حکومت ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے لاک مارٹن کا نام تو سنا ہوگا، جو F-16 جیسے بڑے جہاز بناتے ہیں۔ حکومت صرف ان کو پے کرتے ہیں اور اس کے بدلے وہ حکومت کو جو جہاز ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں آپ اس کا مثال جو نیٹ ورکنگ کمپنی ہے ہمارے پاس، جو مختلف جیز، ٹیلینور، یوفون اور زونگ ہے، یہ پرائیویٹ اونرشپ کے انڈر ہے، نہ کہ گورنمنٹ کے انڈر۔ کیپٹلزم میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ تو اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ حکومت کا کردار صرف قانون سازی یا لیجسلیشن کے حد تک ہوتی ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے کہ جس سے مارکیٹ میں پرائس مونوپولی پیدا نہ ہو جائے۔ اگر کوئی پرائس مونوپولی یا پرائس یا مارکیٹ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو حکومت اس وقت ایکشن میں آ جاتی ہے، اور ایسا ہوا بھی جب 2002 میں 3 ڈٹرجنٹ کی کمپنیوں جس میں یونیلیور، P&G اینڈ ہینکل نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگلی 3 سالوں تک ہم جو ڈٹرجنٹ کے پرائس ہے وہ کانسٹنٹ رکھیں گے، تو حکومت نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی اور $391 ملین جرمانہ اس پر عائد کیا۔ کیپٹلزم کے کیا کیا فوائد ہے یا ایڈوانٹیجز ہیں؟ کیپٹلزم کی سب سے بڑے جو فائدہ ہے وہ ہے کمپٹیشن، کے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کمپٹیشن ایونچولی جو کنٹری ہے یا ملک ہے اس کی اکنامک گروتھ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال یہ لے کہ ایک ملک کے اندر 2 نیٹ ورکنگ کمپنی ہے، اگر ایک نیٹ ورکنگ کی جو ایک کمپنی ہے وہ اچھی ریٹس دے رہا ہے، اس کے جو کنزیومر ہے، اس کے جو کسٹمر ہے بنسبت دوسری کمپنی کی، تو وہ جو پہلی کمپنی ہے وہ ڈاؤن ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جو کسٹمر ہے وہ تو یہ سنیں گے کہ پروفٹ اس میں ہمیں مل رہا ہے، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہم جو دوسری کمپنی ہے اس جو سروسز ہیں ہم وہ لے، وہ جو پہلے والے ہیں اس کا نہیں لے، کیونکہ وہ مہنگا مل رہا ہے، اس کو جو سروسز ہے، اس کی جو کوالٹیز ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے، تو ایونچولی وہ جو پہلے والی کمپنی ہے نیٹ ورکنگ کے وہ لوز کر جائے گا، اور جو دوسرے ہے وہ بوسٹ کر جائے گا۔ تو اس اپنی جو کمپنی ہے اس کے سروائیول کے لیے کمپٹیشن مارکیٹ میں پیدا ہو جائے، وہ ہاتھ و پاؤں مارتے ہیں، تو یہ ہاتھ اور پاؤں مارنے سے ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت اونچی چلی جاتی ہے۔ کیپٹلزم کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیسٹ کوالٹی اس کی سروسز اور اس کے گوڈس کے ہوتے ہیں۔ گوڈس سے مراد سامان، یعنی وہ جو چیز جو سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے اس کی بہتر سے بہترین کوالٹی یا جو ان کے جو سروسز ہے بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایک کمپٹیشن ہے۔ اگر اس کمپٹیشن کے مطابق وہ جو ان کے جو سروسز ہے وہ اپنے جو کسٹمر ہے ان کو پرووائڈ نہیں کر رہا ہے، تو ایونچولی اس کے جو کسٹمر ہے وہ کسی دوسری کمپنی کی طرف اس کے جو کسٹمر وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ کیپٹلزم کا تیسرا فائدہ گڈ پرائس ہے، یعنی جو سروسز یا گوڈز مل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ کم سے کم ریٹ پہ مل جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، اور اس کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے جو کمپنیز ہے، جو انڈیویجول ہے، وہ اپنی جو پروڈکٹس ہے یا اس کے جو سروسز ہے اس کی کم سے کم جو ویلیوز ہے، جو اس کی پرائس ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے جو کسٹمر ہے یا اس کے جو کنزیومر ہے وہ نہیں لوز کرنا چاہتے۔ اگر ایک کمپنی ہے وہ ایک چیز $2 میں بیچ رہا ہے، ایک دوسری کمپنی آ کر وہی $2 کا چیز $1 میں بیچے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ جو کسٹمر ہے وہ $1 کا چیز لینے کی کوشش کرے گا اور $2 کا چیز چھوڑے گا، تو اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن آ جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو کسٹمر ہے اس کو اچھا پرائس مل جاتا ہے۔ کیپٹلزم کا چوتھا فائدہ ہے انوویشن۔ انوویشن سے مراد یا انوویشن کا مطلب کہ جو گڈز ہے یا مارکیٹ کے اندر جو پروڈکٹ ہے اس میں جدت آ جاتا ہے، اس میں نئے پن آ جاتا ہے۔ ایک چیز ہے مطلب وہ 2 سالوں کے لیے چل جاتا ہے، لیکن تیسرے سال اس کے برعکس کوئی نئے چیز آ جاتا ہے، تو لوگ کوشش کریں گے کہ نئے جو چیز آیا ہے، جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر آیا ہے وہ لے، اور جو پرانے چیز ہے وہ نہ لے۔
اس کا مثال آپ یوں لیجئے کہ مارکیٹ کے اندر جب پہلے موبائل آ گئے تھے نوکیا کے، سب سے زیادہ نوکیا کے موبائل چل رہے تھے، لیکن ٹائم کے ساتھ نئے موبائل آ گئے، اسمارٹ فون مارکیٹ میں آ گئے، تو اسمارٹ فون جب آ گئے تو نوکیا کو استعمال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو نوکیا کمپنی ہے وہ کریش کر گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس انوویشن کے ذریعے جو ممالک ہے دنیا میں جو آج کل لیڈ کر رہا ہے، یہی انوویشن ہے کہ جو دنیا کی ترقی کا، جو ٹیکنالوجی کی ترقی کا سبب بن گیا ہے۔ یہاں پر میں اسٹیو جاب کا، جو ایپل کمپنی کا فاؤنڈر ہے، اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کنزیومر سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور پھر آپ ٹرائی کر کے اس چیز کو بنا لیں، بلکہ یہ آپ ہو کہ پہلے نئی چیز بناتے ہو، پھر مارکیٹ میں لانچ کرتے ہو، اور وہی چیز پھر کنزیومر سب سے پہلے یا سب سے زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ پانچویں جو سب سے بڑا فائدہ ہے کیپٹلزم کا، وہ ہے اکنامک گروتھ۔ اکنامک گروتھ سے مراد یہ ہے کہ ملک کی جو اکانومی ہے، ملک کے اندر جو پروڈکٹ یا سروسز پیدا ہو رہا ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اکنامک گروتھ یہ ہے کہ جو ممالکوں کو امیر اور غریب بناتا ہے۔ اگر ایک ملک کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امیر ہے، اگر ایک ملک کا اکنامک گروتھ کم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غریب ہے۔ انوویشن، کمپٹیشن، یہ دو چیزیں ہیں کیپٹلزم میں جو اکنامک گروتھ کا سبب یا موجب بن جاتی ہے۔ تو یہی ریزن ہے کہ جو ممالک آج کل کیپٹلزم کی جو فلسفی ہے، جو سسٹم ہے، اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اس کی جو اکانومی ہے وہ گرو کر رہے ہیں آج کل، جیسے یو ایس ہے، آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، کینیڈا ہے، یا باقی جو ممالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکنامک گروتھ ان ممالکوں کا بڑھ رہا ہے۔ لیکن ان سب فوائد کی باوجود کیپٹلزم کی کچھ ڈس ایڈوانٹیج یا نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سرفہرست ہمارے ساتھ ہے انیکویلٹیز۔ انیکویلٹیز سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ جو سورس یا مینز آف پروڈکشن ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کے اندر ہوتے ہیں، تو اس مارکیٹ میں اگر ایک امیر بندہ ہے تو وہی لیڈ کرے گا، جو غریب بندہ ہے یا جو ڈس ایبل پرسن ہے، چائلڈ ہے، یا اس کے علاوہ وومن ہے، وہ آگے گرو نہیں کر پائے گا، کیونکہ کمپٹیشن کے اندر وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ سروائیور نہیں کر سکتی، یہاں پر انیکویلٹیز بڑھ جاتی ہے، اور یہی انیکویلٹیز ہے جو کمیونزم کو سپیس کریٹ کرتے ہیں۔ کمیونسٹ پر کہتے ہیں کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب سے تر ہو رہا ہے۔ تو یہ کیپٹلزم کا تھوڑا بہت پرابلم ہے۔ کیپٹلزم کا دوسرا ڈس ایڈوانٹیجز ہمارے ساتھ مارکیٹ کے اندر منوپولی کا کریشن ہے۔ منوپولی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی فرم یا ایک ہی شخص کی جو سروسز یا گوڈز ہے وہ سیل کر دیتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں اس کے جو کوالٹیز ہے جو چیزوں کی، وہ اتنا بہتر نہیں ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی آگے فروخت کر دے۔ تو یہی ریزن ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس ایک شخص، اس ایک ہی کمپنیز کا منوپولیز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا آسان مثال آپ یہ لیجئے کہ مائکروسافٹ کو اٹھا لے، یا اس کے علاوہ ونڈوز کو اٹھا لے، تو یہ سارے لوگ یوز کر رہے ہیں، جو دوسرے باقی جو فرم یا کمپنیز آ رہے ہیں اس کے جو پروڈکٹ ہے، اس کے جو سروسز ہے، وہ لوگ استعمال اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ مطلب اس کی جو کوالٹیز ہے وہ ٹک نہیں ہو جاتے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر منوپولیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا ڈس ایڈوانٹیجز کیپٹلزم کا اگنور آف ایکسٹرنل کاسٹ ہے۔ ایکسٹرنل کاسٹ سے مراد پولوشن ہے۔ فیکٹریز کے اندر تو سامان بن رہا ہے، پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، گوڈس تیار ہو رہا ہے، لیکن اس فیکٹری سے جو دھواں نکل رہا ہے اس کا کیا اثرات ہے، اس سے جو کیمیکل پانی کے اندر بہہ رہے اس کا کیا نقصان ہے، اس نقصانات کو کیپٹلسٹ لوگ اگنور کر رہے ہیں۔ سمپلی مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پر اضافی پیسے نہیں لگانا چاہتے۔ تو یہی سبب ہے کہ آج کل جو کلائمیٹ چینج ہے، اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے۔ کلائمیٹ چینج بہت بڑھ رہا ہے جو ہماری ہیومن سروائیول کے لیے بہت مشکل بنا رہا ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسے لگے کامنٹ کے سیکشن میں ضرور مجھے بتا دیے۔